اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ الرحیق المختوم ایپیسوڈ 23۔ شیطان معاہدے کا انکشاف کرتا ہے۔ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا۔ چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکا پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جالیں۔ اس لیے شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی، خیمے والو، محمد کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ قریش پر ضرب لگانے کے لیے انصار کی مستعدی۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ روسا یثرب سے قریش کا احتجاج۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے، اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے روسا اور اکابر مجرمین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض پرداز ہوا، خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے، لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بلاخر یہ وفد عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس پہنچا، وہ بھی کہنے لگا، یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی، ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آ کر روسا قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے۔ قبر کا تیقن اور مبائین کا تعاقب۔ روسا مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ قبر غلط ہے، لیکن اس کی قرید میں وہ برابر لگے رہے۔ بلاخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ قبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا
جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا کھدیڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا۔ پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ سے گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت و وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھی جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کی کسی بڑی سی بڑی قوت کے سامنے سر نگو نہیں ہوتا، وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر خالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا۔ ہجرت کے ہراول دستے جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر جہالت کے لقدق صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی قطرے کی زد میں ہے، ابتدائے راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی کی رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ پہلا، سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا، یہ رہی آپ کی جان، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی، آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے
تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح ابطح پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بلاخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر، کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنین پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشایت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ دوسرا، حضرت صہیب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا۔ تیسرا، حضرت عمر بن خطاب، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینے کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عمر اور عیاش تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن حشام کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر نے کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا عیاش دیکھو اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو؟ عیاش نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ لیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پہ نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے علاوہ ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا۔
یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد رکے ہوئے تھے، البتہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے، یہ لاوے کی دو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک نقلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی، عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابوبکر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ابوبکر رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا۔ قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ اکرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا، غم و الم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجے قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ کے صحابہ میں کیسی عظیمت و استقامت اور کیسا جذب فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کے جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کی کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ درم حال یہ کہ ملک شام سے صرف مکے والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی، اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کی جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ چونکہ مشرکین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر 14 نبوت مطابق 12 ستمبر 622 عیسوی یوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ بعجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں نمائندگان قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے: ابو جہل بن حشام قبیلے بنی مخزوم سے، جبیر بن مطعم، تیمہ بن عدی اور حارث بن عامر بنی نوفل بن عبد مناف سے،
شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب، بنی عبد شمس بن عبد مناف سے، نضر بن حارث بنی عبد الدار سے، ابو البختری بن حشام، زما بن اسود اور حکیم بن حزام بنی اسد بن عبد العزیٰ سے، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج بنی سہم سے، امیہ بن قلف بنی جمح سے۔ وقت مقررہ پر نمائندگان دار الندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت عبا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو غیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ پارلیمانی بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلاً زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی قبر بند دروازوں سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تھی۔ ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح ایک بار کی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسا ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس نوجوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، دیگر ہیچ۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد کی تنفیذ علی الفور کرنی ہے۔ اللہم صلی